سحر سے توڑ ہو سکتا ہے. میاں بیوی کو جدا کرنا اس میں جادو مؤثر ہے، لیکن میاں بیوی کو جوڑنا، محبت اور الفت کرنا، اس میں جادو مؤثر نہیں. اس سے پتہ چلا کہ شیطانی علم. شیطان کو توڑ میں بہت بڑا دخل ہے. حدیث شریف میں ہے ہر روز عصر کے بعد سمندر پر بڑا شیطان وہ تخت بچھاتا ہے اور پھر دن بھر کے شیاطین کارگزاری پیش کرتے ہیں. ان میں سے ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو وہ بڑا شیطان اوروں کی باتیں چھوڑ کر کہا پھر آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ. کہتے حتی فرقت بینہما، یہاں تک کہ میں نے لڑا دیا اور جدا کر دیا، طلاق ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں آؤ میرے بیٹے، آپ میری تحریک کے اچھے ممبر ہیں، اور اپنی وہ منحوس پگڑی ہری وہ اس کے سر پہ رکھ لیتا ہے کہ آپ آج کے بعد توحید و سنت والوں کے خلاف شرارت کر سکتے ہیں، آپ کامیاب ہیں. شیطان کی حدیث میں آیا ہے کہ اپنی پگڑی اس کے سر پہ رکھتا ہے، تو شیطان کی پگڑی نبی کی طرح نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا، وہ شیطان کی ہوگی. اور حدیث میں ہے کہ دجال اور شیطان کی پگڑی ہری ہوتی. آج بھی شیطانی فرقے نے وہی اپنایا ہے، اپنے بڑوں کی عزت اپنائی. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادو بہت عروج پر تھا، سب لوگ ایک دوسرے کے خلاف دشمنی میں جادو استعمال کرتے تھے. تو حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دے دیا کہ جہاں کہیں جادو کی کتابیں ہیں لے آؤ. جادو کی کتابیں چھوٹی بڑی سب پکڑ کے اٹھا کے لے آئے. تو سلیمان علیہ السلام نے ایک کھڈا کھودا، اس میں بھر دیا اور اوپر اپنا تخت بچھایا تاکہ کوئی تصرف نہ کرے. سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جنات نے وہ کتابیں دوبارہ نکالی اور لوگوں کو آ کے دکھایا کہ دیکھو سلیمان تو سحر کے زور سے حکومت کر دیتے، یہ تخت کے نیچے سحر کی کتابیں نکل آئی. امام احمد ابن حنبل اور معتزلہ کا بہت سخت جھگڑا ہوا ہے. معتصم کی نااہلیت کی وجہ سے امام احمد کو جسمانی سزا بھی بہت بڑی ہوئی. لیکن جب امام احمد ابن حنبل کے انتقال کا وقت آیا تو معتزلہ کے 5 بڑے آئے جو سرغنے تھے، اور انہوں نے کہا عمر بھر ہم نے آپ کو تکلیف پہنچائی، ستایا، اب آپ کا آخری وقت ہے، ہم معافی مانگنے آئے، ہم معافی مانگنے آئے، اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اعتراف کرتے کہ قرآن کلام اللہ ہے، صفت ہے، غیر مخلوق ہے، اور مخلوق کا نظریہ جو ہمارا تھا آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے ہم توبہ کر رہے ہیں. احمد نے کہا بہت اچھا، اللہ آپ تمہاری توبہ قبول فرمائے، کہا آپ ہم سے راضی ہو جائیں. جب امام احمد ابن حنبل کا انتقال ہو گیا تو احمد ابن حنبل کے سرہانے سے ایک کاغذ نکلا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں احمد ابن محمد ابن حنبل تم 5 معتزلہ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ میں نے عمر بھر قرآن کو غیر مخلوق کہہ کے شرک کبیر کیا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. میں دنیا سے جانے سے پہلے تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ قرآن مخلوق ہے اور اس کے کلام اللہ یا صفت نہیں ہے. شاگردوں نے جب کاغذ دیکھا سمجھ گئے کہ یہ جو 5 آدمی توبہ کرنے آئے ہیں بدنام کرنے کے لیے انہوں نے رکھا ہے. اور ایسا دنیا کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر کی طرف منسوب کتاب ہے غنیت الطالبین. اس کتاب میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو افسوسناک ہیں. ناممکن ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیسے کامل عالم اور رسیدہ ولی وہ اس قسم کے کمزوریوں میں مبتلا رہے ہو. یہ 10 البغات ہے، سرکش اور بے دین لوگوں کا اس میں 10 درازی ہوئی. ہماری کتابوں میں سے ایک کتاب شاہ اسماعیل مولانا عبدالحی، ایک اور عبدالحی ہے شاہ اسماعیل کے زمانے کے، ان کے فوج میں قاضی تھے.
اور سعید احمد شہید نے ایک مشترک کتاب لکھی، اس کا نام ہے صراط مستقیم۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اپنی بیوی سے جمع کرنا کسی اجنبی سے زنا کرنے سے بہتر ہے۔ پھر لکھنا یہ تھا کہ نماز میں پیغمبر کا خیال آنا یہ بہتر ہے گاہ و خر کے خیال آنے سے، لیکن بدقسمتی سے وہ بہتر وہاں پر بدتر ہو گیا، اور آگے پھر اس کی تشریح بھی غلط کر دی گئی۔ تو یہ مخالفین ہمارے اہلیان شرک و بدعت یہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے اصل جوابات تو وہ ہے جو مولانا سرفراز خان نے عبارات اکابر میں دیے، لیکن اس عاجز نے اپنے طلبہ دور حدیث کو سمجھایا کہ اس عبارت میں قلب ہو چکا ہے، قلب ہو چکا ہے۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔